اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق اور رازق بھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، کافی لوگوں نے ہمیں پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کیے، حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ ہم پہ لاکھوں روپے کا قرض ہے اور وہ قرض ختم ہو جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار ترقی کرے، ان کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا کاروبار چمک جائے اور وہ ترقی کرے۔ تو محترم ناظرین، وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ سکپ نہیں کریں۔ اگر وہ لوگ اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ آج کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، یقیناً 100% گارنٹی کے ساتھ ان لوگوں کا کاروبار دنوں کے اندر چمک جائے گا اور ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور وہ لوگ پریشان حال ہیں، ان کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ اور نایاب وظیفہ کو۔ دوستوں، اس سے پہلے آپ سے ایک بات لازمی شیئر کروں۔ دوستوں، ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا، کسی بات کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں، حضرت صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو ہم آپ سے یہ بات شیئر کرنے والے ہیں کہ دوستوں، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اور جب آپ کسی مسلمان بھائی کی کچھ مال دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے مال کا محتاج ہوتا ہے، جب وہ اپنے مال کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور میرا رب جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں، اے فرشتوں، یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ تو محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے فرشتے فرماتے ہیں کہ یا رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، اے رحیم مولا، اے رحمان مولا، دنیا کے اندر ایک شخص نے کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کی مدد کی، اور وہ غریب جس کی مدد کی اس کے دل سے، سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا نکلی کہ مولا، اس کی تمام پریشانیوں کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے حل کر دے۔ مولا، تو ان کی تمام پریشانیوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کر دے۔ یا اللہ، ان کے کاروبار کو ترقی نصیب فرما۔ تو دوستو، ان کا یہ کاروبار دن کے اندر چمک جائے گا۔ جو لوگ غریب، مسکین، عاجز
اور فقیر کی مدد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے صدقہ کس کو دینا ہے یہ ہم نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ نے اللہ کے حضور اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے اور 1 آنے کی بھی ہے تو آپ نے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، مگر شرط اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا نام، اسم اعظم، جو آپ نے جمعرات کے دن، رمضان المبارک کے جمعرات کے دن وہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ سے لازمی شیئر کروں کہ دوستو، آپ نے جتنا بھی صدقہ دینا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دینا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، آپ کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں اور لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ تو دوستو، آپ نے اس بات سے بچنا ہے۔ اور دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے حضور صدقہ احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی دے دے، مگر ریاکاری کی نسبت سے، دکھلاوے کی نسبت سے اور اس نیت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، تو میرا رب فرماتا ہے کہ قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر خلوص سے نیت کے ساتھ، بالکل اخلاص سے نیت کے ساتھ 1 کھجور کا دانہ بھی دیتے ہیں، میرا رب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر 1 کھجور کا دانہ بھی دیتا ہے، خالصتاً، بالکل اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے اس صدقے سے کسی مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے۔ تو دوستوں، میرا رب فرماتا ہے کہ قیامت کے روز میدان محشر میں، حشر کے میدان میں اس کو احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کروں گا، اور اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، دنیا کے اندر اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، میں اسے رزق دوں گا اور اس کی تمام پریشانیوں کو حل کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا نام اللہ الصمد، اللہ الصمد 1001 مرتبہ یا پھر آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب دوستوں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مزید دوستوں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے اور کسی مسلمان بھائی کی تقدیر بدل جائے۔ یقیناً وہ سارا اجر و ثواب آپ کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔